اسلام آباد سے خوش آمدید. میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC پاکستان. یہ جو آپ نے ویژولز دیکھے یہ ایک شارٹ ہسٹری ہمارے پچھلے 3-4 دنوں کی ہے. پچھلے 30 گھنٹے میں 9 دھماکے ہو چکے ہیں. 9واں دھماکہ جو ہے اس کے جو ٹکرز ہیں وہ نیچے آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں. پچھلے جو 8 دھماکے ہیں ان میں سے 4 بھی کوئٹہ میں ہی ہوئے ہیں. چاروں کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ لشکر جنگ بھی کلیم کر چکی ہے. دوسری طرف کراچی میں بھی دھماکہ ہوا. MQM کے ایک سینٹر پہ ہوا. MQM کے ایک ووٹرز بوتھ گیدرنگ ایریا پہ ہوا. اس کے اندر اس کے بعد بفر زون کے علاقے میں پیپلز چورنگی کا میرے خیال سے علاقہ تھا, وہاں پہ MQM کا ایک ووٹرز پولنگ ایریا یا پھر انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک کیمپ لگایا ہوا تھا جس پہ دھماکہ ہوا. تو اس کے بعد MQM نے یوم سوگ کا اعلان کیا جو کہ کراچی کو ایک لیفٹ اٹ شٹر ڈاؤن. نہ کوئی گاڑی تھی نہ کوئی دکان کھلی تھی 4 بجے تک, جس کے بعد اس یوم سوگ کا خاتمہ ہوا اور اب کراچی میں سچویشن سلولی بیک ٹو نارمل ہے. اس کے علاوہ پشاور جس کے اندر ہم رپورٹ کرتے آئے ہیں, پشاور کے اندر ہائی پروبیبلٹی ہے بلاسٹ کی. پشاور کے اندر ایک خاندان ہے جو کہ ANP کو پشاور میں ریپرزینٹ کرتا ہے, بلور خاندان, جس کے اوپر کافی اٹیکس ہو چکے ہیں. ریسنٹلی غلام احمد بلور صاحب اور ہارون بلور صاحب کی کانوائے پہ 250 لوگوں کی کارنر میٹنگ پہ اٹیک ہوا. دوسری طرف پشاور کے اندر جماعت اسلامی کے جلسے جو ہیں اور باقی دیگر جماعتوں کے جو جلسے ہیں وہ ریلیٹیولی انابیٹڈ اور فیئر فری چل رہے ہیں. سوال پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ MQM کے لیے, ANP کے لیے اور PPP جس کے اوپر ابھی تک خدا کے شکر سے کوئی حملہ براہ راست ان کے کسی ریلی پہ ہوا نہیں, شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ابھی تک کوئی بڑی ریلی ہوئی نہیں ہے, لیکن ان تینوں پارٹیز کے لیے حالانکہ یہ 11 مئی کا جو الیکشن آ رہا ہے یہ ایڈمنسٹریٹولی اس سے زیادہ فری اور فیئر الیکشن پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا. سب کچھ انڈیپینڈنٹ ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ببل میں الیکشن کمیشن ہے, ایک انڈیپینڈنس دکھاتی ہوئی جوڈیشری ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ پولنگ سسٹم جس کے اندر عوامی کی بھی مداخلت سمجھی جا رہی ہے. اس سے رزلٹ یہ آئے گا کہ مئی 11 کے انتخابات ایڈمنسٹریٹولی کافی فری اینڈ فیئر ہوں گے. لیکن جو سچویشن ریالٹی میں ہے, طالبان کی تھریٹس ہوں, دہشت گردوں کی تھریٹس ہوں, اس سے لگتا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ اس طرح نہیں ہیں. چاہے فری اینڈ فیئر ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوں, یہ انتخابات ایک ڈیسائیڈڈ ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ ہو رہے ہیں. جتنی یہ پارٹیز ہیں جن کو اگر آپ لبرل نہ بھی کہیں تو لیفٹ آف سینٹر یا کم از کم لیس رائٹ دین دی ادرز اگر کہہ لیں, تو ان سب کو کراس ہیئرز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ MQM ہو اس سے بہت زیادہ ANP اور اس کے ڈر کی وجہ سے PPP. ہم نے مہمانوں کو انٹروڈیوس کرتے چلیں. سینیٹر طاہر مشہدی صاحب MQM کو ریپرزینٹ کریں گے, ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو مشہدی صاحب. ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر الیاس بلور صاحب جو اس خاندان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کہ میرے خیال سے پاکستان کا سب سے ٹارگیٹڈ خاندان اس وقت ہے اور جس کے کچھ فرد ایسے ہیں, اگر سارے نہیں, کہ جو پاکستان کے بے سمجھ بھی سمجھے جاتے ہیں. اور ہمیں تھوڑی ہی دیر میں لاہور سے جوائن کریں گے لطیف کھوسہ صاحب, جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز پارٹی کے, جو کہ اس تیسری جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جن کے شاید MQM سے سیکھتے ہوئے جن کے قائد نے ایک ویڈیو لنک ریکارڈ کر کے اپنے لوگوں کو سنائی ہے, اس وجہ سے کہ سیکیورٹی کنسرنز کے تحت وہ لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے. یہ ان کی الیکشن کیمپینز کو کس طرح کنٹیسٹ کرے گی. مشہدی صاحب پہلے اگر آپ سے شروع کریں, کراچی بند کر دیا سر کیونکہ آپ کے لوگوں کے اوپر اٹیک ہوا, آپ یہ سچویشن آپ لوگوں کی طرف سے یہ بھی سوالات اٹھے کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے الیکشنز, یہ بھی سوالات اٹھے الیکشنز کس طرح کروائے جائیں گے. آپ لوگ 11 مئی کو الیکشنز کرانے کے اس وقت 100% سپورٹو ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی بھی پارٹی پاکستان میں الیکشنز مانگتی ہے اور الیکشن کروانے کے حق میں, وہ ہماری متحدہ قومی موومنٹ ہے. اس وجہ سے سمپلی اس وجہ سے کہ نہ ہمارے پاس کوئی وڈیرا ہے, نہ جاگیردار ہے, نہ ہم لوگ رولنگ ایلیٹ ہمارے پاس ہے, نہ کوئی ہمارے پاس الیکٹیبل ہے. ہم لوگ ڈپینڈنٹ ہیں اور زندہ ہیں ہم اپنی عوام کی وجہ سے, جو کہ اپنوں میں سے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, غریبوں میں سے اپنے نمائندے چنتے ہیں. تو ہمارے کو تو ہماری عوام بناتی ہے, اور جب بھی ہم اپنی عوام کے پاس گئے ہیں ہر الیکشن ہماری طرف آئی ہے اور ہمارے زیادہ لوگوں کو الیکٹ کیا گیا ہے. اور ہمارا جو ویژنری لیڈر ہے, آگے سوچنے والے, باقی سیاستدان پاکستان میں بہت اچھے سیاستدان ہیں مگر وہ الیکشن تک سوچتے ہیں. الطاف حسین بھائی واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جو کہ اگلی نسل تک سوچتے ہیں. آپ لوگ چاہتے ہیں 11 مئی کو الیکشن ہو؟ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, فیئر الیکشن ہو, امپارشل الیکشن ہو, اور الیکشن سے پہلے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. یہ سخت پولرائزیشن جو اس وقت ہو گئی ہے, 3 جماعتوں کو لبرل کہہ کے آپ لوگوں نے ایک سائڈ لائن کر دیا ہے. طالبان تھریٹ آ گئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی جلوس نکالا, کوئی جلسہ نکالا, کوئی الیکشن آفس کھولا, کوئی کینڈیڈیٹ آپ کے سیف نہیں ہے, اور باقی جماعتوں کو کھلا آزادی کے ساتھ وہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں, یہ انجسٹس ہے آف دا ہائیسٹ آرڈر. اس انجسٹس کو جب تک
کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا واحد ایک کام ہے, ون اینڈ اونلی رسپانسبلٹی ہے ٹو انشور فیئر, فری اینڈ امپارشل الیکشن. فیئر اینڈ فری الیکشن کا مطلب یہ ہے, امپارشل الیکشن کا یہ مطلب یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, ہر پولیٹیکل پارٹی کو پورا حق دیا جائے. ہر پاکستان کی باشندہ جو رہتا ہے اس ہمارے زبردست ملک میں, اس کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو ووٹ دے. اگر وہ ایم کیو ایم کے چاہنے والوں کو روکا جائے گا, ان کو مارا جائے گا, ان کو قتل کیا جائے گا, ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس کو قتل کیا جائے گا بے رحمی سے, ایم کیو ایم کے الیکشن آفیسز پہ بم بلاسٹ ہوں گے اور ڈرایا جائے گا, تو پھر وہ فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہیں. ہماری یہ ایک ہی کنٹینشن ہے کہ اپنی ڈیوٹی کرے اور ہمیں ایک ایسا ایٹماسفیئر دے جس میں فیئر الیکشن ہو سکے. ٹھیک ہے. سینیٹر بلور, آپ اس آئیڈیا کو شیئر کرتے ہیں سر کہ یہ الیکشنز نہ فری ہیں نہ فیئر ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے تو وسیفرسلی یہ کلیم آئی ہے, میاں افتخار حسین صاحب کی طرف سے آئی ہے, غلام احمد بلور صاحب کی طرف سے آئی ہے, اسفندیار ولی خان صاحب کی طرف سے آئی ہے کہ ہم لڑیں گے چاہے ہمارا آخری آدمی تک بچے, ہم جب تک ہیں جب تک الیکشن ہوں گے اور مئی 11 کو ہی ہوں گے. سر لیکن یہ فری ہے, فیئر ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں بات ہے, تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے بلایا. سب سے پہلے تو میں مشہدی صاحب کو سلام کرتا ہوں, میرے دوست ہیں, ساتھی ہیں, آپ کی مہربانی. بات یہ ہے کہ یہ فیئر الیکشن اس دفعہ ہمیں بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ کسی کا اتحاد کسی سے نہیں ہوا, سوائے جمعیت نے شیرپاؤ گروپ کے ساتھ اتحاد کیا ہے اور ان حلقوں پہ کیا ہے جو ہمارے حلقے تھے ان پہ اتحاد کی ہے. اب یہ پتہ نہیں کیا سازش ہے, کیوں ہے کیوں نہیں ہوا. باقی ہمیں یہ پتہ خوشی یہ تھی کہ پشاور میں کسی کا اتحاد نہیں ہے, ہر ایک کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کا کتنا ووٹ ہے, کتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ, کتنے ساتھی ہیں اس کے ساتھ اور وہ کتنے ووٹ پڑتے ہیں ان کو. لیکن جس طریقے سے اس وقت تھریٹس دی جا رہی ہیں اور لوگوں کو یہ گھبرایا جا رہا ہے کہ ان کے جلسوں میں نہ جائیں, یہ کریں, دس از ناٹ اے لیول پلینگ فیلڈ ایٹ آل. لیول پلینگ فیلڈ اگر ہو تو مجھے چھوڑے نا, میں بھی جلسہ کروں نا, مجھے چھوڑے کہ میں بھی جاؤں, میں پھر بھی جاتا ہوں. الحمدللہ بہت اللہ کے ہاتھ میں. اس دن حاجی بلور صاحب کی جو بچت ہوئی ہے وہ تو قدرت کا ایک کرشمہ تھا, ورنہ اس کو تو مار چکے تھے وہ لوگ, لیکن اللہ کی ذات نے اس کو زندہ رکھا. اس طرح ہمیں بھی جو ہے ہمارے پہ بھی اٹیک کے خطرے ہیں, لیکن ہم جاتے ہیں, لوگوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کارنر میٹنگ کریں. کارنر میٹنگ کے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ جلسے کریں, خیر ہے, باقی ہمیں کسی چیز کارنر میٹنگ کے لیے بھی ہمیں اجازت نہیں ملتی. اجازت کیا مطلب ہے کہ ہم پہ تھریٹ ہے, اور تھریٹ کیا, تھریٹ کو ہم برداشت کریں گے, مجبوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کرنا اور نہ الیکشن کو چھوڑنا ہے. الیکشن تو ہم لڑیں گے ہم انشاءاللہ. اور لیکن یہ ہے کہ یہ اٹ ول ناٹ بی اے فیئر الیکشن. فیئر الیکشن تب میں مانوں کہ ہمیں ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملی جائے اور ہم بھی اس طریقے سے جلسے کر سکیں جس طریقے سے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ دیتے کہ پختونخوا میں کس کی میجارٹی ہے, کون پارٹی جیتتی ہے, کون ہارتی ہے, اور کون جو ہے وہ 2 نمبر کام کر کے جیتی ہے, تو یہ سب کچھ پتہ لگ جاتا. لیکن جس طریقے سے ہمیں آج لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک بڑا نامناسب سی بات ہو رہی ہے. چاہیے یہ دس از ڈیوٹی آف دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن ایز ویل. صحیح ہے. بلور صاحب ایک بات بتائیے, یہ کچھ پچھلی وفاقی اور صوبائی حکومت کا یعنی کہ آپ کا بھی کسی حصے میں یہ تھوڑی سی ناکامی نہیں ہے سر کہ آج یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اتنے طاقتور ہیں کہ باقاعدہ طور پہ دھمکیاں بھی دیں, ان پہ ایکٹ بھی کریں, کرپل کر کے رکھ دیں ایک پبلک پارٹیسپیشن کو, کرپل کر کے رکھ دیں بڑی بڑی جماعتوں کو. یہ کچھ ناکامی تو پھر اے پی کی بھی, ایم کیو ایم کی بھی, پیپلز پارٹی کی بھی. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ نہ ایم کیو ایم کی ناکامی ہے نہ ایم پی کی ناکامی ہے, یہ ناکامی کسی کی ضرور ہے. بات سیدھی سی ہے کہ ہم نے پختونخوا میں جس طریقے سے مشکل سے گورنمنٹ چلائی ہے اور اس مشکل حالات میں ہی جس طریقے سے ہماری قربانیاں دی گئی ہیں, 700-800 ہمارے جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ ماری گئی ہے, 2 ہمارے ایم پی اے پہلے شہید ہوئے ہیں, پھر تیسرا ایم پی اے اور سینئر منسٹر بشیر بلور کو جس طریقے سے شہید کیا گیا ہے,
بشیر بلور ہی ایک دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے اڑا دیا. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ہم این پی کی غلطی ہے. این پی نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ اس ملک کو بچایا جائے ایسے نظام سے, ایسے حالات سے, لیکن اب چند طاقتیں ہیں ایسی, چند پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو اس سے کنڈیم نہیں کرتی. کنڈیم کرنا بھی ان کے لیے گوارا اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان سے اندر ان طور پہ ملی ہوئی ہیں. اور چند ایسی پارٹیاں بھی ہیں جو ان کی بی ٹیم ہے یا اے ٹیم ہے, وہ بھی موجود ہے, اور وہ جو اے ٹیم ہے وہ جا کے وہی باتیں کر رہی ہے. اب ہم نہیں سمجھتے. ہمیں اس دن حاجی بلوچ صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر میرے قتل کرنے سے, مجھے شہید کرنے سے آپ لوگ یہ اپنا وہ نظام جو آپ لانا چاہتے ہیں پاکستان میں لا سکتے ہیں, آئیے مجھے شہید کر دیں. تو وہ تو نہیں ہو سکتا. پھر وہ جمہوریت کو بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ بالکل ہم نہیں مانتے, لیکن ہمارے جو دوست جو ہیں, پارٹیاں جو ہیں, وہ یہ بھی انہیں کنڈیم نہیں کرتی کہ تم تو جمہوریت کے الیکشن لڑ رہے ہو. کیوں نہیں لڑ رہے؟ الیکشن کیوں لڑ رہے؟ اگر ان کو کنڈیم نہیں کر رہے تو الیکشن سے ودرا کرو. عمران خان کو دیکھیے کتنے بڑے جلسے کر رہا ہے. اور اس نے عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان صرف جا کے ٹانگ تک پھر کے آیا ہے, جبکہ ہم نے سب سے پہلے بشیر بلور کو جو صوبے کے پریزیڈنٹ نے پختونخوا کے, اور ولی اسفندیار ولی اور بشیر بلور قیادت میں لے کے گئے ہیں وہاں اپنا باجوڑ میں, اور جا کے جو ہمارا گاؤں, میرا اپنا گاؤں ہے جہاں وہاں بم گرا تھا, اس گاؤں میں لوگوں بچے کو شہید کیا گیا تھا. تو سب سے پہلے ہم نے کنڈیم کیا تھا. عمران خان تو خالی ٹانگ تک گیا ہے, جو اس نے کہا تھا کہ میں وزیرستان جاؤں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اور وہ جو ان کے لوگ جو تھے وہ تو بلٹ پروف گاڑیوں میں بیٹھے رہتے, بلٹ پروف گاڑی سے باہر نکلتے بھی نہیں تھے. آپ کے اینکرز نے دیکھا, آپ کے ٹی وی والے چینل نے دیکھا, سب دنیا نے دیکھا. لیکن ہم تو, ہماری پارٹی تو اس کو لے کے گئی ہے صرف باجوڑ, بلکہ باجوڑ کے اندر جا کے پولیٹیکل ایجنٹ کو بھی دھکا دے کے دور کیا تھا, اور سب کو اس کے بعد لاٹھی چارج بھی کیا, ان کے اوپر سانس و گیس بھی ہوئے, سارا کچھ ہوا. ہم نے تو یہاں تک کیا, ہم نے امریکنوں کو ہم لائے ہیں. مجھے یہ بتایا, میں 2-3 چیزیں کہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں کہ میں 3 چیزیں کہتا ہوں. امریکنوں کو ہم لائے ہیں یہاں. امریکنوں کو لانے والے وہی لوگ ہیں جو ان کی اے ٹیم ہے, جو اس وقت جب نیٹو فورسز آئی ہیں اس وقت یہاں گورنمنٹ جو تھی وہ MMA کی تھی. جس وقت یہاں سے جانا شروع ہوا, اپنا نیٹو کا سامان جانا شروع ہوا, گورنمنٹ MMA کی تھی, ہماری نہیں تھی. اور جتنے بھی ڈیلز ہوئی امریکہ کے ساتھ, جس نے بھی کیا, سینٹر میں بھی مشرف صاحب تھے, یہاں صوبے پختونخوا میں MMA تھے, انہوں نے کیا سارا کچھ. ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہمارا کیا تعلق ہے؟ پہلے تو ہمیں کہتے تھے کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں, پھر جب ہم نے کہا کہ یہ رشیا میں جو افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے یہ روس اور امریکہ کی جنگ ہے, تو ہمیں کہا گیا کہ جی تو روس کے ایجنٹ ہیں. اب ہمیں کہتے ہیں جی ہم امریکہ کے ایجنٹ ہیں. ابھی ایک اسرائیل رہ گیا ہے, کہہ دیں کہ ہم اسرائیل کے بھی ایجنٹ ہیں, بس ختم ہوگی بات. باقی دنیا میں کوئی ایسا ہی رہا. ارے بابا خدا کے لیے, ہم نے تو آپ لوگوں کو اس وقت منع کیا تھا کہ یہ جو جنگ ہے, یہ افغانستان میں جو جنگ ہے یہ پاکستان کی جنگ نہیں, اسلام کی جنگ نہیں ہے, روس اور امریکہ کی جنگ ہے. تو ان لوگوں نے ڈالر کے ایوز, $1 آتے تھے پورے ٹینکر میں بھرے ہوئے, اور ڈالر کے لوگ اتنے یہ دہشت گرد اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے, سب جانتے ہوئے, ساری تاریخ یاد رکھتے ہوئے پھر بھی یہی صحیح سوچا کہ MP کو ہی مارتے ہیں. سر سچویشن اتنی سمپل تو نہیں ہے. مالک اس سرزمین کے پختونخوا کے مالک ہم ہیں. اصل میں یہی پارٹی ہے MP جو زمین کے مالک ہیں, اور اس کو مالک کو ہمیشہ جب کسی چیز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو مالک کی کوشش کرتے ہیں کہ ماریں, کرایہ دار کو نہیں مارتے لوگ. ٹھیک ہے, صحیح ہے, صحیح. ایک بریک کے بعد مشہدی صاحب سے, صحیح ہے, لیٹ دی الیکشن پروو دیٹ, صحیح. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمیں لطیف کوثر صاحب بھی جوائن کر لیں گے. ان سے پیپلز پارٹی کا فیلئر یا پھر لیک آف گورننس یا پھر کسی اور کا فیلئر جس کے تحت آج یہ دھمکیاں جو ہیں یہ کیری آؤٹ ہو رہی ہیں. اور مشہدی صاحب سے بھی پوچھنا ہے, یہ وہ کراچی ہے جو کہ ہمیشہ MQM کو ریٹرن کرتا ہے, جو کہ اس دفعہ بھی لائکلی ٹو ریٹرن MQM ہی ہے. تو پھر اس کراچی کو MQM نے بھی تو فیل کیا کہ جس کے اندر آج اگر طالبان ہیں تو ہیں, اگر آج دہشت گردی ہے تو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے. وی ول بی بیک ود یو آفٹر بریک.
ویلکم بیک. بریک سے پہلے سینیٹر الیاس بلور صاحب آف دی ANP ہمیں سمجھا رہے تھے کہ حالانکہ ساری سچویشن جو آج کریٹ ہوئی ہے پاکستان میں وہ ان لوگوں کے کرنا ہے جو کہ آج شاید دہشت گردوں کی A ٹیم یا B ٹیم ہے ان کی نظر میں, لیکن پھر بھی ٹارگٹ ANP اس لیے ہوتی ہے اس لیے کہ شہر ان کا ہے اور وہ صوبے کے ریپرزینٹیٹیوز وہ لوگ ہیں. مشہدی صاحب, سوال یہ بھی آپ سے بھی بنتا ہے سر, MQM 85% مینڈیٹ کراچی کی آپ لوگ بوسٹ کرتے ہیں, بارہا آپ کو کراچی نے ریٹرن کیا ہے. کراچی کی اگر کراچی کے اندر یہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو آپ لوگوں کی غلطی ہے کسی طرح. ہمیں کراچی کی عوام پسند کرتی ہے اور ہم اپنی عوام کو پسند کرتے ہیں. ہم اپنی عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم اپنی مینڈیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہر لیول پہ, مگر جدھر ہمارے پاس اتھارٹی نہ ہو اس کی رسپانسبلٹی ہمیں نہیں دے سکتے. آخری 4 سال میں ہمیں 1 منٹ بھی کوئی قسم کی اتھارٹی نہیں دی گئی کہ ہم لا اینڈ آرڈر میں. سندھ کا گورنر آپ کے ہیں سر؟ نہیں, سندھ کا گورنر پستول لے کے گلیوں میں نہیں گھومتا کہ چور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتا. آپ کو پتا نہیں ہے وہ ریپرزینٹیو آف دی پریزیڈنٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پستول لے کے گھومے, میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو ایک دم لے آتے ہو نا بیچ میں, کیونکہ آپ لوگوں کو شوق ہے کہ صرف سیاسی پارٹیوں کے اوپر لانا. پتا کہ سیاسی پارٹی کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ. لا اینڈ آرڈر پیور رسپانسبلٹی ہے پروونشل گورنمنٹ کی. پروونشل گورنمنٹ میں رسپانسبلٹی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی, اور ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایبسولوٹلی ریلائی کرتی ہے لا انفورسنگ ایجنسیز پہ. اور سندھ میں یونیک پوزیشن یہ ہے کہ اس کے پاس رینجز بھی ہیں, اور اگر وہ فیل ہو جائے پروونشل گورنمنٹ تو وہ فوج کو طلب کر سکتی ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت. The provincial government having failed request the Pakistan Army to come. لیکن اس کو آپ لوگوں نے اپوز کیا ہے نا, اس پروونشل گورنمنٹ میں آپ لوگ حصہ تھے 4 سال 11 میں. نہیں, ہم لوگ حصہ تھے مگر ہماری کوئی اتھارٹی نہیں تھی لا اینڈ آرڈر میں. لا اینڈ آرڈر کے لیے آپ ANP مانگتی تھی فوج آ جائے, پیپلز پارٹی مانگتی تھی فوج آ جائے, آپ لوگ کہہ دیتے نا فوج نہ آئے شہر میں. آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج ہے. نہیں, آپ مکس اپ ہو جاتے ہیں. کس چیز کے لیے فوج ہے؟ آ کے مارشل لا لگائے. نہیں سر, سٹی کو کلین اپ کرنے کے لیے. سٹی کو کلین اپ کرنے کے لیے پولیس سے تو ایک دھیلے کا کام نہیں کروایا انہوں نے, رینجر سے ایک دھیلے کا کام نہیں کروایا. ابھی آپ نے کہا پولیٹیکل ول ہی نہیں تھی. 4 سال پولیٹیکل ول نہیں تھی اس ہوم ڈپارٹمنٹ کی. 4 سال آپ کے ہی چینلز پہ ہم آ کے روتے پیٹ کر رہے ہیں, ہمارے نیشنل اسمبلی میں روتے رہے ہیں, پروونشل اسمبلی میں ہم نے پوری سچویشن بتائی. آپ آج اس بات کے لیے تیار ہیں, ڈیمانڈ بھی کیا ہے, ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح کرنے کے لیے فوج ضروری ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ اگر پروونشل گورنمنٹ فیل ہو جائے, بٹ پروونشل گورنمنٹ نے خود کہنا ہے کہ ہم فیل ہو گئے ہیں, اور پھر وہ کال کرتی ہے فوج کو ان ایڈ آف سول پاور. 190 تو انڈر کانسٹیٹیوشن وہ کال کرے نا. مگر اگر وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس پولیٹیکل ول تو ہو کہ کم سے کم لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرے, کم سے کم جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان سے تو کام لے, ان کو تو پولیٹیسائز نہ کرے, ان میں تو سفارشی. اگر یہ طالبان اور دہشت گرد کراچی میں پریزنٹ ہیں تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ غلطی آپ کے پوری پاکستان کی عوام کی ہے کہ ان کو گھسنے دی ہے, نمبر 1. نمبر 2, $2.2 billion per month United States of America and the greatest war machine the world has ever seen کوشش کر رہی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے افغانستان. پاکستان پر ویک اور پاکستان آرمی کوشش کر رہی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے خیبر پختونخوا میں اور فاٹا میں, اور ابھی تک یہ لوگ ختم نہیں ہوئے. ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں. ہم پورے ملک ایک ہو کے اس کے خلاف آج تک ہم دیوار نہیں بنے, سپلائی دیوار نہیں بنے. آج تک ہماری پارٹیز وی آر پولرائزڈ. ابھی بھی آپ دیکھیں الیکشن میں کیا کر دیا ہے انہوں نے, پولرائزیشن ایسے کر دی ہے کہ لبرل. بھائی وٹ از لبرل؟ ہم مسلمان ہیں, یہ ANP میں جو مسلمان ہیں, یا متحدہ قومی موومنٹ میں جو مسلمان ہیں, اور پیپلز پارٹی میں جو مسلمان ہیں, وہ کسی سے کم نہیں ہے. وہ اتنا ہی مسلمان ہیں. یہ تو لبرل کہہ کے ہم, اور دوسرے کون سے ہیں؟ گارنٹیئرز ہیں. طالبان نے خود کہا ہے کہ ہمارے گارنٹیئرز ہیں, ان کے نام لیے ہیں. اور تیسری بات کیا ہے کہ روزانہ آج بھی
اب بھی آپ بیان نکال کے دیکھ لو، اپولوجسٹ ہے کہ جی ہم ڈرون اٹیک ہوئی تو اس لیے 50 پاکستانیوں کو مارا گیا. آج 4 بم بلاسٹ ہوئے ہیں کوئٹہ میں کیونکہ امریکنز آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بھائی وہ پاکستانیوں کو مارا گیا ہے، پاکستانی خون بہہ ہوا ہے. آپ ایک ہو جائے، کم سے کم پاکستانی ماننے دو نا. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہو کے اس کے مقابلہ کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز اپنا کام کریں. الیکشنز کے لیے ایک تھوڑا وقت ہے، تھوڑے وقت کے لیے ایک ٹوٹا پوٹا لا انفورسنگ ایجنسی فورس، جب پریزیڈنٹ جاتا ہے، پرائم منسٹر جاتا ہے تو وہ ایریا کیسے سیل کر لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں کوئی ہوتا؟ جب وہ کرنا چاہیں، جب پولیٹیکل ول ہو کرنے کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں بھی امن لا سکتے ہیں اگر یہ لانا چاہیے. پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ امن آ سکتا ہے، بس پولیٹیکل انٹرفیئرنس ختم ہو جائے، ساری ختم ہو جائے. ہم نے کہا تھا کہ یہ کیئر آئیں گے، کوسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سابق گورنر پنجاب ہیں، اب جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی ہیں. کوسر صاحب کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی کوسر صاحب بہت شکریہ ونس اگین. سر یہ بتا دیجئے، یہ الیکشنز کا میں بلور صاحب سے پوچھ چکا ہوں، مشہدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ چکا ہوں. آپ تیسری اور سب سے بڑی جماعت جو کہ اس کراس ہیئرز میں اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ بھی ذرا بتا دیجئے یہ الیکشنز ایڈمنسٹریٹولی تو شاید ہوں، لیکن یہ پریکٹیکلی فری اینڈ فیئر ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ہم تو یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک جمہوری حکومت نے 5 سال پورے کیے ہیں، اور میں اس میں سبھی کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ سبھی سیاسی جماعتوں نے ایک شعوری کاوش کی ہے اور ہم ایک الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر فری اور ٹرانسپیرنٹ میں اس لیے کہوں گا کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو سبھی سیاسی جماعتیں اور نیشنلسٹ بھی جو بلوچستان میں جنہوں نے پچھلی مرتبہ بائیکاٹ کیا تھا، اور یہاں پاکستان میں بھی تحریک انصاف اور اسی طرح جماعت اسلامی بھی حصہ لے رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہ ہو. باقی رہا یہ کہ فری اینڈ فیئر نہ ہونے کا اشارہ اس طرف تھا کہ آپ 3 پارٹیز کو ایک تھریٹ ہے جو کہ باقی پارٹیز کو نہیں ہے، اس تھریٹ کو کیری آؤٹ ہوتے ہوئے ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 30 گھنٹے میں 9 دھماکے ہوئے ہیں. آپ اس کو ایک اپوزیشن ٹو فیئرنیس سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا. دیکھیں تھریٹس جو ہیں یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس لیے کہ ہم جو ہے دہشت گردی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ کچھ ہمارے جو بھائی ہیں وہ میں تو کہوں گا کہ وہ سیاست اس پر نہ کھیلیں تو بہتر ہے. یہ دیکھیں ہم تو پاکستان کے اندر اور پاکستان کا بیرونی جو خطرات ہیں وہ دونوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہم اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں. اور ہم نے تو اپنا سب سے بڑی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کروا لیا اسی دہشت گردی کی نظر یا انہی ملیٹنٹس یا انہی جو ایکسٹریمسٹ اور ریڈیکل سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کے براہ راست یا بالواسطہ ان کی پشت پناہی یا ان کا جو ہے معاونت چاہتے ہیں یا الیکشنز میں چاہتے ہیں کہ وہ ان کی تائید کریں، اور وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کوئی قوم کے لیے ملک کے لیے اچھا نہیں کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے اپنے منشور میں ہی یہ بات مندرج کی ہے. اور اگر آپ صفحے اول دیکھیں تو اسی پر ہم نے لکھا ہے کہ محفوظ عوام اور محفوظ پاکستان. دیکھیں اس کے بغیر نہ تو پاکستان کے عوام خوشحال ہو سکتے ہیں نہ یہ مملکت ترقی کر سکتی ہے. اور جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کو وہ جو ہے خوش کر کے یا ان کی جو ہے وہ یعنی دسترس سے باہر رہ کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے الیکشن جیتیں گے تو وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، غلط فہمی میں ہے. عوام واضح طور پر جانتی ہے. یہ کہنا کہ ہم کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں غلط بات ہو نہیں سکتی ہے. اگر 40,000 ہمارے لا انفورسنگ اور ہمارے افواج پاکستان کے لوگ مارے گئے ہیں، ہماری عوام ماری گئی ہے، اور ہمارے کبھی پختون بھائی اور کبھی ہمارے اہل تشیع بھائی اور کبھی ہمارے مائنورٹیز میں کرسچینٹی، تو یہ ایک جو بھی کیا جا رہا ہے اس ملک میں یقیناً یہ اس ملک کی جو جڑیں ہیں کمزور کی جا رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اور ہماری اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اس بات پر پرعزم ہیں کہ
جس طرح ہمارا ایک پہلے دن سے ہم کہتے تھے کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، تم کتنے پاکستانی مارو گے، 20 کروڑ عوام اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ نہ تو مؤخر ہونے دیں گے الیکشنز کو، اور نہ ہی اس میں دہشت گردوں کو ہم یرغمال ہم بنیں گے یا قوم کو بننے دیں گے. سو یہ بات مجھے سینیٹر مشہدی کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. آپ کتنے ماریں گے، انشاءاللہ پاکستان کے عوام ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور جمہوریت ہی کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ اس ملک کو تسلسل دیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بھی بنائیں گے اور ترقی کی راہوں پر بھی گامزن کریں گے. خون اس لیے نہیں دیے شہادتیں. یہ سینیٹر بلوچ یہ اسٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ ہم غیور عوام ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، یہ لڑتے رہیں گے، لیکن سر ویژولی اور پریکٹیکلی تو نظر یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس جو چند لوگ اتنے دلیر ہیں کہ آ بھی جائیں، تو دوسری طرف جو لوگ اس کو ایک بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے، جو لوگ ٹارگیٹڈ نہیں ہیں، ان کے پاس تو ہزاروں لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ دلیر عوام کے دلیر ریپرزینٹیٹوز تو آپ لوگ ہوں گے سر، اور آپ لوگ شاید ہوپنگ اگینسٹ ہوپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ووٹر کا دلیر ہونا کوئی فرض تو نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ووٹر کا دلیر ہونا ایک فرض نہیں ہے، لیکن جہاں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ جتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں، وہ جتنی مخلوق کو بلا رہے ہیں، جیسے کہ بلاول صاحب نے بھی ایک ویڈیو ایشو کی ہے، اور ہم لوگوں کے لیے بھی یہی آرڈر کیا جا رہا ہے، لیکن ہم لوگ پھر بھی کارنر میٹنگز کر رہے ہیں. سب حالات کو خراب دیکھتے ہوئے بھی ہم کارنر میٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے پہ دھماکے ہو رہے ہیں. اس الیکشن میں آپ نے دیکھا آج بلور پہ دھماکہ ہوا ہے، اور ابھی یہ اطلاع ہے کسی ایک بلور کو مارو. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم الیکشن کے لیے چاہتے ہیں، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں. لیکن وہ جو پارٹی ہیں جو اس وقت یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جیت کے کچھ کر لیں گے، یہ آ جائیں گے اور ان کو کچھ ساتھ دے دیں گے، یہ غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ یہ بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ایسی پارٹیاں ہیں جو دور دیکھ ہی نہیں سکتی، ان کا ویژن ہی نہیں ہے، ویژن بالکل رکھتے ہی نہیں ہے یہ لوگ، اور وہ ڈرامہ کر رہے ہیں. کوئی ڈرامہ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی مجھے نہیں سمجھتا، کوئی کہتا ہے بیٹ کے ساتھ ہم ماریں گے بھی اور اسکور بھی بنائیں گے. اب مجھے نہیں سمجھ پڑتی کہ شخص کو کتنی سیاست آتی ہے، اس سیاست سیکھے تو صحیح. میں تو 69 سے سیاست کر رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے کہ ایک آدمی کو سیاست کا پتہ نہیں ہے. مجھے آپ کہیں گے جی آپ کرکٹ کھیلیں، تو میں کرکٹ کو مجھے ہاتھ میں بیٹ دینا میں نہیں کھیل سکتا. فٹ بال کے میں کھیلوں گا کہ میں فٹ بال. اب میں سیاست کا تو مجھے پتا ہے، میں سیاست کر سکتا ہوں، لیکن آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. کہ مجھے ڈاکٹر آپ دے دیں سرجری کے کسی کی سرجری کرنے کے لیے تو میں نہیں کر سکتا. سیاست سیکھے پہلے خدا کے لیے ہو، پھر جا کے میدان میں کھڑا ہو اور سیاستدان بنے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے بڑا یہ الیکشن میں ہمیں بینیفٹ یہ تھا کہ جو ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے، لیول پلینگ فیلڈ تھی ہمارے پاس. 2008 میں ہم نے اپنی میجارٹی لا کے دکھائی ہے اور قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ ANP یہاں موجود ہے. اور آج بھی ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر فیئر تھوڑا سا بھی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، تھوڑی سی بھی، تو ہم الحمدللہ پھر بھی آپ کو اس وقت لارجسٹ پارٹی بن کے دکھائیں گے. ان حالات میں بھی ہم انشاءاللہ لارجسٹ پارٹی بن کے بٹھائیں گے. پختونخوا کے مالک ہم ہی ہیں، ANP ہے، اور پختونخوا کے اور کوئی نہیں ہے مالک. بات یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ جو کہہ رہے ہیں اب الیکشن ہو رہا ہے نیوان کے اوپر بھی جناب ہمارے کیپٹن صاحب کھڑے ہیں الیکشن پہ حاجی بلور کے مقابلے میں. دیکھ لیجئے گا کہ رزلٹ کیا آتا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں مقابلہ پیپل پارٹی کا اور حاجی بلور کا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی ایک بنیادی پارٹی ہے. اس کا یہ 11 ہمیں بتائے گا سر مقابلہ کس کا ہوگا، کون فاتح ہوگا. یہ ضرور ہے کہ غلام صاحب کو اس وقت تک فیئر پلینگ فیلڈ کے قریب بھی کوئی چیز نہیں ملی ہے. ایک بریک مشہدی صاحب سے بھی رسپانس لیں گے، لطیف کھوسر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ یہ فیئر پلینگ فیلڈ نہ ہونا پنجاب کے اندر ہے، اور پنجاب ایک ایسی پروونس ہے جس کے سینٹرل اور اربن ایریاز کو پیپلز پارٹی نے آل بی ایٹ ریزائن کر دیا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر کہیں سے جیتیں گے تو ساؤتھ پنجاب سے جیتیں گے. اسی کیا اسٹریٹجی ہے آپ دیکھیں اسلام آباد سے. بیک ود یو آفٹر بریک.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से। हम आज बात कर रहे हैं दहशत गर्दी के हवाले से, इलेक्शंस के ऊपर उसके असरात के हवाले से, और वो तीन पार्टीज जो कि क्रॉसहेयर्स में है। अभी तक कंसेंसस इस बात पे है कि हम दिलेर अवाम हैं, हम दिलेर लोग हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, पीपल्स पार्टी के, एएनपी के और एमक्यूएम के, उनको किसी हद तक बहुत ज्यादा रिस्क है, और अगर उस रिस्क में वो कैंपेन कर रहे हैं तो वो दिलेर जरूर हैं, लेकिन ये लग्जरी उनके वोटर पे एक्सटेंड नहीं करती। अगर उनका वोटर अपने आप को किसी भी तरह थ्रेटन समझता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान बचाने या इन पार्टी का मुस्तकबिल बचाने वोटिंग डे पे निकलेगा या इंडीड उनकी इलेक्शन सपोर्ट करेगा, चाहे वो साइलेंट उनके साथ सिंपथाइजर हो। लतीफ खोसा साहब, ये आप लोगों के खिलाफ सर अगर बाकी तीनों सूबों में जा रहा है तो पंजाब के अंदर अगर नहीं जा रहा तो वहां पे हम देखते हैं कि साउथ के अलावा सेंटर के अंदर आपने शायद फाइट छोड़ दी है, ये सोचते हुए कि वहां पे अब आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो वीक है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जी मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप दुरुस्त भी नहीं फरमा रहे। मैं आपको बताऊं, मैंने कल ही सारे जो उम्मीदवारान हैं उनकी मीटिंग बुलाई है। कल तो हमने राजा परवेज अशरफ साहब को जो है हाई कोर्ट के फुल बेंच से अहल करार दिलाया है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, तो हमारे यहाँ तो लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी के लिए तो हमेशा ही दिक्कतें जो है पैदा की जाती रही हैं। कभी वो फौजी हुक्मरानों के जरिए हुआ करती थी, कभी सदर पाकिस्तान जो थे, चाहे वो गुलाम इसाक खान थे, चाहे हमारे अपने फारूक लिगारी साहब थे, कभी वो सजाद अली शाह चीफ जस्टिस के जरिए हुआ करता था, कभी जो है ये सियासी जो स्टेट सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अगर आप असगर खान साहब वाला फैसला देखिएगा तो किस तरह से कट करवा कर मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए, शहबाज शरीफ साहब ने पैसे लिए, और एक जो है इलेक्टोरल प्रोसेस को पॉल्यूट करके सबवर्ट किया गया आइन को। तो ये जो है लोगों का मैंडेट चुराया जाता रहा है इस मुल्क के साथ हमेशा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो शुरू से होता है, हम इसलिए आदी हैं, और हमारा वर्कर जो है हमेशा चार्ज होता है। आप बिल्कुल मुतमईन रहिएगा कि हमारी जहां क़यादत में जिसमें आप मुझे देख रहे हैं, यही मोहतरमा शहीद बीबी आखिरी मर्तबा ठहरी थी नवंबर में, और पीछे उनकी तस्वीर भी आपको लगी हुई नजर आ रही होगी। और यहां से वो नवंबर में गई हैं तो 27 दिसंबर को जो है वो लियाकत बाग में वो शहादत उनकी हुई है। और यहां वो जिस दलेरी से गई हैं, और हमारा कारकुन साथ गया है, और उनके साथ न सिर्फ आपके कारसाज में कराची में जितने शहीद हुए, उस कारकुन जरूर लियाकत बाग में शहीद हुए। कोई गारंटी नहीं है कि हमारा वर्कर देखें, हमारा वर्कर नहीं घबराने वाला, ना वो डरता है। आज आप नहीं घबराएगा साहब की, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे अगला इलेक्शन भी हम जीतेंगे, इसलिए कि हम हक पर हैं, हम इबादत समझ के करते हैं। वैसे एक बात बताइए मुझे बस टाइम कम है, मुझे बिलोर साहब से भी पूछना है, मशहदी साहब से भी पूछना है, ये जहांगीर बदर साहब जो आपके साबिक सेक्रेटरी जनरल थे, इनसे कोई तलखी हो गई है सर? ये चले गए हैं, इनके बेटे को टिकट नहीं मिला है, ये आप क्लैरिफाई करेंगे प्लीज? नहीं, देखें, हमने तो वो हमारा सरमाया है, और वो जो है हमारी पार्टी का जो वो तारीख है, और हमने उनको सबसे बड़ा ओहदा दे रखा है सेनेट में, लीडर ऑफ द हाउस है। ये तो कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नहीं है लीडर ऑफ द हाउस, ये कि बेटे को टिकट ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखे, वैसे भी वो सेक्रेटरी जनरल 3 पीस के नहीं बन सकते थे, क्योंकि वो 4 पीस के सेनेटर भी हैं और 4 पीस के लीडर ऑफ द हाउस हैं। तो इसलिए पार्टी ने मुझे मुंतखब किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे पेट्रन इन चीफ हैं, और जिस जज्बे के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बयान दिया है, वो सही अपने नाना के और मां के कदम पर चलते हुए उन्होंने भी अपना कहा है कि मेरा खून भी हाजिर है कौम की खातिर, मुल्क की खातिर, और इंशाअल्लाह हमारा वर्कर आएगा, और बिल्कुल इस दलेरी से आएगा कि इस तरह के जो है गीदड़ बपकियों से या इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट से बिल्कुल घबराने वाला नहीं है। हमारे तो देखें, वर्कर जो है सूली पर भी चढ़े हैं, के कोड़े खाए हैं, लग्जिश नहीं खाई उन्होंने, बिल्कुल कदम नहीं उनके लड़के। जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी, बात यह है कि हमारे लतीफ खोसा साहब मेरे भाई हैं, मेरे साथ सेनेट में रहे, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, और ये जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस खैबर पख्तूनख्वा में हम रहते हैं, यहाँ पीपल हमारे 600-800 वर्कर मरे हैं। हमारे 3 MPA, जिसमें एक सेनेटर, एक सीनियर मिनिस्टर बशीर बिलोर थे, वो भी शहीद हुए हैं। आलम ज़ेब साहब शहीद हुए हैं सबसे पहले, फिर शमशेर शहीद हुआ है। बात यह है कि इनका तो किसी वर्कर की उंगली पे कहीं एक कांटा तक नहीं चुभा।
یہ پچھلے 4 سال میں ہمارے ساتھ 5 سال میں یہ برابر کے شریک تھے، ہمارے ساتھ یہ کولیشن پارٹنر تھے. ان کا یہاں پھر وہ کہہ رہے ضرور ہیں اپنا طالبان، یہ کہہ ضرور ہیں کہ 3 پارٹیاں ہیں، لیکن بابا بی بی ہمیں پتا ہے، بی بی شہید ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے ہم بھی ان کے پاس گئے تھے، ہمیں بہت پیار تھا. سینکڑوں کارساز میں شہید ہوئے. رزاری صاحب سے ملنے گئے تھے. یہ جو 5 سال گزرے ہیں یہ این پی کے لوگ شہید ہوئے ہیں اور کراچی میں ایم کے ایم کے شہید ہوئے ہیں. باقی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرور کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ پارٹی جو ہے پیپل پارٹی اور این پی کا پشاور میں مقابلہ ہوگا. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیت کے دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہمارے پہ ہوئے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو اللہ کا بڑا ان کے پر کرم رہا ہے. یہ نہیں ہم چاہتے کہ خدا نہ خاصا ان کے لوگ شہید ہوں. مشہدی صاحب سے بھی کامنٹ لے دیے. صحیح ہے مشہدی صاحب، یہ جو ساری دلیری اور ورکر کی دلیری کی بات ہو رہی ہے اس میں میں شک کرنا بھی نہیں چاہتا، اور اس کے بہت سارے مظاہرے بھی ہیں. اس کی دلیری ہوگی، آپ لوگ ووٹر سے. یہ دیکھیے آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا ہے، اور اس میں آپ کی کامنٹ بھی بہت اچھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ورکرز کی، ہمارے کارکنوں کی دلیری. مگر الطاف حسین بھائی کا تو ایک ڈفرنٹ ہے. الطاف حسین بھائی کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ میرے ووٹر کے لیے. ایک ووٹر کی جان جو ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اس کا کوئی پرائس نہیں ہے، پرائس لیس ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو ووٹ دینے جائے گا اس کے لیے آپ ایسی انوائرمنٹ بنائیں کہ وہ آرام سے گھر سے جائے. مئی 11 کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کراچی میں. اگر یہ لا انفورسنگ ایجنسیز اپنا کام کریں، اگر پولیٹیکل وہ کام جو انہوں نے نہیں کیا اور آج بھی نہیں کر رہے، آج بھی جو کہ نو گو ایریاز ہیں وہاں پہ انٹر ہی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، اور جائیں جا کے ان کو بند کریں اور سیل کر دیں فار دی الیکشن ڈے سے پہلے اور الیکشن کا. ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں ہے. یہ تھوڑی ڈیبیٹیبل اور کانٹروورشل بات ہے. خیر، سینیٹر مشہدی، سینیٹر الیاس بلور، لطیف کھوسر صاحب، سابق گورنر پنجاب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ویورز آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. فیس بک اسلام آباد سے .cnbc پہ جا کے آپ اس شو پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. ویل بی بیک ود یو ٹمارو.